بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ وظیفہ روزانہ 313 دفعہ پڑھ لو، انشاءاللہ زندہ معجزات دیکھو گے۔ جو خواہش دل میں لاؤ گے پوری ہوگی۔ تقدیر بدلنے والا وظیفہ۔ محترم عزیزو، آج جو وظیفہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، یہ روزانہ کلمات اگر آپ 313 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کے جو بھی دل کے اندر خواہشات ہیں، جو بھی خواہش آپ دل میں لاؤ گے، اس وظیفے کو آپ پڑھ لو گے، یہ کلمات پڑھ لو گے تو اسی وقت وہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یہ تقدیر بدلنے والا عمل ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اپنی حاجات اور خواہشات کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا سکیں۔ وہ حاجات و خواہشات جو ادھوری ہیں، جو مکمل نہیں ہو رہی، تو آپ یہ کلمات پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ یہ کلمات پڑھتے جائیں گے، اللہ پاک آپ کی خواہشات کو، آپ کی مرادوں کو پورا کرتا رہے گا۔ یوں سمجھیے کہ یہ رزق کے حوالے سے یہ جو کلمات ہیں، یہ ہر حوالے سے آپ کی پریشانی کو دور کریں گے۔ اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، آپ رزق کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، مفلسی ہے، غریبی ہے، رزق میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کلمات پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی زندگی کے دن گزرتے جائیں گے، آپ کی جو بھی رزق کی کمی ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہوتی جائے گی۔ رزق کے اندر اللہ پاک ایسی برکت عطا کرے گا کہ آپ سالہ سال بھی کھائیں گے تو رزق ختم نہیں ہوگا۔ رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ جو کلمات آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، یہ ایسے کلمات ہیں کہ یہی کلمات آپ کو دنیا کے اندر بھی نفع بخشیں گے اور قیامت کے دن بھی، کل بروز محشر بھی یہ کلمات آپ کے کام آئیں گے۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو یقیناً گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی بخشش ضرور فرمائے گا، چاہے پہاڑوں کی مانند ہی تمہارے اعمال نامہ میں گناہ کیوں نہ ہوں۔ اس تسبیح، ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور یہی تسبیح، یہی کلمات تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بڑی آسان سی تسبیح ہے، نہایت ہی آسان کلمات ہیں۔ آپ نے کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں جو آپ کو میں کلمات بتاؤں گا، اس کی تاثیر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات، آپ کی تمنائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے حل ہوتی نظر آئیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ ہر ایک سے جو کہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ ان کو بھی بتائیں گے کہ یہ تسبیح پڑھو اور اپنی حاجات کو پورا کرو۔ ناظرین، نہایت ہی آسان تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں، دن کی قید نہیں، بس یہ ہے کہ آپ نے 313 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب 313 کی تعداد کے اندر آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے گی، یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے زندہ معجزات دیکھنا شروع کریں گے۔ آپ کی زندگی کے اندر ایسی رنگینی آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب بھی دل کے اندر خواہش جاگی تو وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ منٹوں میں یہ دلوں کی تمنائیں، دلوں کی خواہشات پوری کرنے کا مجرب وظیفہ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ لازمی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس وظیفے کو سمجھیں، تاکہ جب آپ کو اچھے طریقے سے اس عمل کی سمجھ آ جائے تو آپ بعد میں پرسکون حالت کے اندر یہ وظیفہ کر سکیں۔ تو عمل کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے قبل آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کامنٹس باکس کے اندر اللہ پاک کا ایک خوبصورت اور پیارا سا نام بھی ضرور تحریر کر دیجئے گا۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس کو پڑھنے سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور بہنوں، تمام لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لینا، دنیا کے جس کونے میں موجود ہو،
زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے ضرور دیکھنا۔ یہ وظیفہ اللہ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت اور وسعت ہوگی۔ اللہ ایک اسم ذاتی ہے، باقی تمام آسمائے مبارکہ صفاتی ہیں۔ اس اسم مبارک کی برکت سے طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، حصول مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان کے اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اسباب کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کرو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کی حسین اور جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا وہی ہے، بے حد رحمت فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص امن اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا، معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ وہ حافظ اور نگہبان ہے، غلبہ اور عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت اور کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے اور عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، سورہ عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو زمین و آسمان میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تصدیق کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک دم 100 نام ہیں۔ جو شخص ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہو گیا۔ بے شک وہ ذات پاک ہے اور طاق عدد کو پسند کرتی ہے۔ ابن مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 100 نام ہیں سوائے ایک نام کے۔ جو شخص ان کے ذریعے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو پڑھتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، یہ تسبیح پڑھنے سے دوپہر یا شام تک زندگی میں انشاءاللہ اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پائیں گے۔ آج تک اگر میرے بھائیوں میری بہنوں کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کی پریشانی اگر دور نہیں ہوئی، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں آیا، آپ لوگوں کے پہلے جیسے حالات تھے ویسے ہی اب ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایک دن کے اندر اندر آپ کی قسمت بدلی، آپ کا نصیب بدلے گا، قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے، تو اپنے بھائی کے بتلائے ہوئے طریقے پر صبح جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سب سے آسان وظیفہ ہوگا۔ اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ آزمودہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ دولت اور پیسہ ہاتھوں میں آئے گا، سارا دن ساری زندگی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گن گن کر تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اتنی دولت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کہ بانٹتے پھرو گے اور ختم نہیں ہوگی۔ اگر دولت کو آپ سے محبت نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے اور میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہتا ہوں اس وظیفے کے بارے میں، ایک دن کے عمل سے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر روزانہ پڑھیں گے تو پھر اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ کہاں پہنچیں گے۔
کسی کو دنیا جہاں کی دولت بھی دو گے تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں بتائے گا۔ آپ کی جیب، آپ کی الماری، آپ کی دکان، آپ کی زندگی پیسوں سے بھر جائے گی اور جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ جس طرح لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا اور آج تک جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہیں، آپ بھی بالکل اسی طرح جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہمارے حالات ایک دن کے اندر اندر بدلے، ہماری قسمت ایسی بدلی کہ ہمیں آج تک یقین نہیں آیا۔ آپ لوگ خود کہو گے کہ ابھی آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن جب صبح اٹھ کر اپنی زندگی میں یہ وظیفہ شروع کرو گے، آپ کو اپنے بھائی کی باتوں پر تب یقین آئے گا کہ واقعی آپ کے بھائی نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئیں۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، کوئی بڑی رقم چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، حاجت ہو، یہ وظیفہ پڑھنا اور چھوٹی ہی صحیح دعا ضرور مانگنا۔ آپ کا مسئلہ، مسائل، حالات، مراد وظیفہ جیسے ہی ختم ہو فوراً دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ فٹافٹ نکل لیتے ہیں، بس جی ہم نے وظیفہ پڑھ لیا اور یہ کافی ہے۔ تو ناظرین، دعا آپ کو لازمی کرنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو خاص خاص حاجتیں ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ کوئی اس میں زیادہ وقت دقت والی بات بھی نہیں۔ آدھا منٹ آپ کو وظیفے میں لگے گا، آدھا منٹ آپ لوگ دعا مانگ لیں، بات ختم، ناشتہ کریں، کام پر جائیں، پھر دیکھیں معجزہ آپ کی زندگی میں کیسے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھیں، خوشیاں دیکھیں۔ تمام بہن بھائی دوست احباب چاہے ایک سورت پڑھیں، چاہے روزانہ صبح پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو، دل مانے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں۔ اب ناظرین، عمل کو سمجھنے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھنا شروع کر دیں۔ اب تک اگر ویڈیو سکپ کی ہے، کاٹ کاٹ کے دیکھی ہے، تو برائے مہربانی اب مت کاٹیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو بڑا ہی خاص صبح والا عمل بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک بات بڑے ہی غور سے، بڑی ہی توجہ سے سمجھیے گا، اور اسی طریقے سے توجہ سے، دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہمارا کام بنے گا یا نہیں بنے گا۔ تو آپ لوگ اس طرح کے حالات رکھو گے تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رزق و دولت، زندگی موت، سب کچھ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ کچھ بھی کسی کو نہ دے، لیکن سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ مانگ کر دیکھیے، یہ وظیفہ پڑھ کے مجھے پورا بھروسہ ہے، اور جب میں وظیفہ صبح کے وقت میں نے وظیفہ پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے میری اتنی مدد کی کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ خالی جھولی میری جب بھی ہوئی، میں نے یہ وظیفہ پڑھا، میری جھولی اللہ پاک نے پیسوں سے بھر دی، میری ضرورت پوری کر دی۔ اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہ سے میرے غیب سے مدد کی کہ میرے تمام مسائل حل ہو گئے۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تو مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر مجھے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متوقع شخص کی طرف ہو جائے تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتی، اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائے تو میں نے یہاں سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ بس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جسے غیر کے سوا کوئی چیز مثلاً کوئی پریشانی یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ ناظرین، صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، آدھ پونے منٹ کا وقت مقرر کر لیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب تک وظیفہ پڑھو تب تک کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میں تو آدھے منٹ کے اندر اندر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہوں، اس سے آپ کو 10-20 سیکنڈ اوپر لگ جائیں، پھر روزانہ آپ کی عادت بن جائے گی اور یہ وظیفہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے ایک چیز کو پہلی دفعہ پڑھنا، ایک روزانہ پڑھنا، تو فرق آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی روزانہ پڑھو گے تو آدھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بھی یہ پورا عمل کر لو گے۔ ایک دن بھی آپ لوگ پڑھو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک بار بھی پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور روزانہ پڑھو تو زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1 سیکنڈ بھی کسی سے بات چیت مت کرنا، موبائل کو، عام چیزوں کو اپنے آپ سے آدھ پونے منٹ کے لیے دور کر دینا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی درود شریف پڑھو۔ جب یہ عمل کرنے لگو تو 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت، چاہے آپ گھر کے اندر ہیں، آفس کے اندر ہیں، مدرسے کے اندر ہیں، مسجد میں ہیں، جاب پہ ہیں، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، مائیں میری بہنیں وہ گھر کے اندر ہی عمل کریں، جو میرے بھائی ہیں وہ جہاں کہیں بھی موجود ہوں وہاں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ روزانہ کر لیں، کسی بھی وقت کر لیں۔ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی سماعت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 313 کی تعداد کے اندر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ میرے محترم عزیزو، ایک بار پھر سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔
اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنی خواہشات، اپنی حاجات کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور پھر دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ کی زندگی گزرتی جائے گی انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی ایسی رنگینی آئے گی، ایسے ایسے معجزات پیدا ہوں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیجئے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست، احباب، رشتہ دار اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بہن بھائی، جو بھی جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام کامنٹس باکس میں حصول برکت و ثواب کے لیے ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔